السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، یقیناً یہ محفل مبارک محفل جس میں ہم شریک ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات۔ قرآن پاک جن طلبات اس مکمل کیا ان کے اعزاز اور اکرام میں یہ محفل تھی، اور اس میں ہماری حاضری ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور انشاءاللہ باعث نجات بھی ہے۔ قرآن کرام، ساز کرام، بالخصوص ہمارے شعبہ اس کے صدر مدرس محترم قاری عبدالرؤف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے اپنی رات دن محنت کش کے بعد یہ 14 حفاظ کرام قوم کے اور جماعت کے سامنے تیار کر کے پیش کی، اس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ قوم کے، جماعت کے، اہل اسلام کے محسن جنہوں نے اپنی رات سارے جماعت وقف کر کے ان بچوں کو تیار کیا اور یہ نبوی وراثت آگے منتقل کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو انبیاء علیہ السلام کی فریضہ ہوتا ہے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا، اس کی تکمیل میں اور اس کو آگے چلانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور اس سے آگے ہزاروں دیے جلیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور ساتھ ہی میں ان مہمانان گرامی کا بھی مشکور ہوں جو اپنے پروار سے وقت نکال کے اپنی مصروفیات سے یہاں طلباء کی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ رحمت نازل فرمائے۔ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت بخشی۔ دیکھیں کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں ماہ رمضان داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سارے مہینوں سے افضل اور فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے،
تو قرآن پاک کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب ایک مہینے کو صرف قرآن پاک اس میں نازل ہونے کی وجہ سے یا نزول کا آغاز ہونے کی وجہ سے یا لوح محفوظ میں نازل ہونے کی وجہ سے اگر سارے مہینوں سے افضل ہے تو اندازہ کریں کہ جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جائے کوئی انسانوں میں افضل اور اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ بھی اسی وجہ سے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر کام کا اہم کام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ یہی وہ مبارکہ جسے مبارک رات کہا گیا ہے وہ بھی یہی ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہو۔ جب قرآن نازل ہو جس رات، اور رات ساری راتوں سے افضل ہو، تو ذرا تصور کریں کہ وہ بندہ وہ انسان کیوں افضل نہیں ہوگا جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا، قرآن پاک اس کے سینے میں جمع ہو جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ حالانکہ بڑی بڑی فضیلت والی راتیں، والفجر ولیال عشر، یعنی ذوالحجہ کی جو راتیں ہیں ان کی تذکرہ قرآن پاک میں، اور بھی کئی راتیں ہیں فضیلت والی، لیکن ساری راتوں سے افضل لیلۃ القدر ہے، اس کی وجہ قرآن پاک کا نزول۔ سب سے بڑی فضیلت جو مجھے احادیث میں نظر آتی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصیام قرآن یشفع، کہ صرف روزے اور قرآن قیامت والے دن سفارش کریں۔ آپ اندازہ کریں، مجھے اگر کوئی کہے کہ قرآن پاک کی فضیلت پر، عظمت پر، شان پر سب سے بڑی حدیث کون سی ہے، میں اپنے علم کے مطابق یہی کہوں گا کہ اس حدیث سے اور بڑی حدیث عظمت والی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ قرآن قیامت والے دن آپ کی سفارش کرے گا۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اس کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ اور قرآن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو سفارش کی اجازت دے گا۔ جب اللہ خود اجازت دے اور اپنے کلام کو اجازت دے اور وہ بولے اور سفارش کرے تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بولنے کی اجازت دے اور خود کہے کہ سفارش کر اور قرآن کرے اور پھر قبول نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب بولنے کی قوت طاقت ہی اللہ دے رہا ہے، قرآن بول کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو نیند سے، یہ مجھے پڑھتا رہا اور بیدار رہا، میں نے اس کی نیند کو اس نے قربان کیا، اور سونے کو میں نے روکا اور یہ قرآن پڑھتا۔ اس حدیث کے تحت محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ سارا دن بھی بندہ قرآن پڑھتا رہے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ رات کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے وہ ضرور نکالے، کیونکہ قرآن پاک قیامت والے کہے گا یہ یا اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا ہے، اور نیند کا تعلق بالعموم کیا ہے، وہ رات کے ساتھ ہے۔ رات ہی اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنائی، اور پھر فجر کی اذان میں آپ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو نیند سے یہ قرآن کہے گا میں نے اس کو روکا ہے، تو رات کے پچھلے پہر یا کوئی خاص وقت تلاوت کے لیے ضرور نکالا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جامعات میں اور ہمارے جامعہ میں بھی جو سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، یہاں بچے 3-4 بجے اٹھ جاتے، تو آپ بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو لمحات قرآن پاک کی یاد کے لیے اور حفظ کے لیے وہ وقت ہوتا ہے سہانا اور پیارا، اتنا اور کوئی وقت میسر نہیں آتا۔
اس وقت قرآن پاک کی تلاوت، تو یہ بچوں پر رحمت ہے اور یقیناً فرق محسوس ہوتی ہے اور دلی سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ میرا اکثر رات کو آنا جو ہوتا ہے وہ واپسی ہوتی ہے جلسے سے، پروگرام سے، تو جب میں واپس مسجد میں داخل ہوتا ہوں یا پہنچتا ہوں تو 4 بجے 5 بجے قرآن پاک کی مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو دل سے دعا بھی نکلتی ہے اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اور ساتھ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کا اسی تعلیم اور تربیت کو سبب بنا دے اور ذریعہ بنا دے۔ تو قرآن پاک آپ کے لیے سفارش کرے، اور کس وقت یہ سفارش ہوگی؟ جب قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ترازو رکھا جا رہا، اور ترازو کے اندر آپ کے گناہ اور نیکیوں کو تولا جا رہا۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کا ترازو ہے نا، اس میں ذرا برابر چیز، حتیٰ کہ جو جوں ہوتی ہے بالوں میں پڑ جاتی ہے، جوں کا جو انڈا ہوتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، اتنا ابھی بھی عمل ہوگا تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ حالانکہ دنیا کا کوئی کانٹا، کوئی مثال، کوئی ترازو، کوئی تکڑی ایسی نہیں ہے جو اس انڈے کو تول سکے یا اس کا وزن کر سکے، جوں کے انڈے کا وزن کر سکے، لیکن قیامت کا جو تول ہے اس انڈے کے برابر بھی اگر کوئی شے عمل ہوگا تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ جب اتنا بڑی چیز کا وزن ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب ذرے کا وزن ہونا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو پھر اس حالت میں اگر قرآن آ جائے اور آپ کا سفارشی بن جائے اور یقین بھی ہے کہ قیامت آنی ہے اور حساب ہونا ہے، تو بتلائیں جہاں بندہ پھنسا ہوا ہو، تھانے میں موجود ہو، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہو، اچانک پیچھے سے کوئی سفارشی آ جائے، اچانک پیچھے سے کوئی چھڑانے والا آ جائے، تو بندے کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فرد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب رب کی عدالت ہو اور اعمال کو ذرا ذرا تولا اور دیکھا جا رہا ہو، اس وقت قرآن آ جائے تو بتائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ لہذا اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھیں، اور ان طلباء سے جنہوں نے آج آخری سبق سنایا ہے ان سے گزارش کروں گا اس قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے اور اعجاز ہے، اور اس کی یہ کرامت اور اس کا یہ معجزہ ہے کہ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس سے پھر پیار نہیں کرتا، قرآن اس سے دوڑ جاتا ہے، قرآن پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے تعلق اور تلاوت کو ہمیشہ جاری رکھیں، اور اس کو اپنے سینے میں آج محفوظ کر لیا ہے تو ہمیشہ اس قرآن پاک کو پڑھتے رہیں اور اس کو سناتے رہیں۔ سنانے میں ناغہ ہو، جس نے ایک مرتبہ سنانے سے ناغہ کیا پھر دوسری مرتبہ اور سستی کا شکار ہوا، پھر وقت آتا ہے کہ قرآن بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے نماز تراویح کو ہمارے لیے مسنون بنا دیا، اور نفلی نماز ایسے تو ہم بہت کم نصیب ہوتا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں، لیکن ماہ رمضان میں تراویح دے کر قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ آج بھی سارے مسلمان نماز تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے کہ جس گروہ اور جس فرقے میں تراویح نہیں ہے وہاں قرآن کا حفظ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ زندہ موجود معجزہ ہے، قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جس گروہ میں تراویح نہیں ہے، آپ جانتے ہیں جس گروہ میں تراویح نہیں ہے وہاں قرآن کا حفظ بھی نہیں۔ یہ قرآن محفوظ رہتا ہے تراویح کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، رات کے قیام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا اس قرآن کی حفاظت کا نماز تراویح کو ذریعہ بنا دیا، کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا دور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
اور آپ کا قرآن سنانے اور سننے کے لیے آسمان سے جبریل آتے تھے، جن کے سامنے جبریل ہوتے. تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک قاری ہو اور دوسرا سامع ہو. ایک رسول اللہ ہے اور دوسرا جبریل ہے. قرآن پاک وہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر جب آپ کی زندگی کا آخری ماہ رمضان آیا تو جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس سال میرے ساتھ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا ہے قرآن پاک کا، ہو سکتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہ رہوں. تو یہ قرآن پاک کے دور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، جس کو قرآن سنائیں اور اس سے سنیں. قرآن پاک کا دور جو ہے وہ جامع سے فراغت کے بعد بھی قائم رہنا چاہیے. اور دوسری گزارش، طلباء جو آج فارغ ہو رہے ہیں، ان کے والدین کیونکہ اکثر کے تشریف لائے ہوئے ہیں، والدین سے گزارش کرو کہ قرآن پاک کا پہلا جو حق کہ اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا کا انداز اور طریقہ وہ آپ کے بچوں نے آج حاصل کر لیا، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور قرآن پاک کو سیکھ لیا ہے. پڑھنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہے. اس سے آگے جو ہے وہ قرآن پاک کا دوسرا حق ان پر یہ ہے اس قرآن پاک کو سمجھیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. اس کے لیے درس نظامی کا داخلہ ان کے لیے ضروری ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ تلاوت کا ثواب تو ملتا رہے لیکن نہ یہ خود جانتے ہوں اور نہ ہی گھر والوں کو بتا سکے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے دنیا میں کوئی ایسا خط، کوئی ایسا لیٹر، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی جو دوسری زبان پہ ہو اور ہم اس کے معنی اور مفاہیم اور ترجمے کو نہ جان سکیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں زیادتی قرآن پاک کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ کو تو یاد کر لیتے ہیں سعادت کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، شفا کے لیے، اور یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے نصیب ہوتی ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر و حدیث اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں. جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کے لیے وقف کیا، مزید آگے ان کی زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو اسی جامعہ کے ساتھ ان کو خاص رکھیں تاکہ قراءات میں اور تجوید میں اساتذہ کرام اور شعبہ ہمارا کلیت القرآن موجود ہے، اس میں یہ بچے آگے بڑھیں اور حدیث کی شعبہ میں کلیت الحدیث میں آگے بڑھیں تاکہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ماہر بھی ہوں. قرآن پاک کا ماہر ہونا ضروری ہے. مہارت کے اندر ترجمہ اور تفسیر داخل ہے، شامل ہے. صرف نہیں ہے کہ تجوید و قراءت بندے کو آتی ہو تو بندہ ماہر بن جاتا ہے. مہارت کے لیے ضروری ہے کہ باقی علوم جو قرآن پاک کے ہیں ان پر بھی کامل جو ہے وہ مہارت ہو. اور اس کے بعد جب قرآن پاک سمجھ لیں گے پھر اس کو آگے پڑھانا اور سمجھانا ان پر فرض ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے قرآن پاک کا جو دوسرا ان پر حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے ان بچوں کو جامع کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ ہی خاص رکھیں. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو والدین حفظ کے بعد، اکثر بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ حفظ تو کر لے لیکن بعد اس کو دکانوں پہ اور کاروبار میں مصروف کر دیتے ہیں یا دوسری عصری علوم پہ اس کو لے جاتے ہیں. تو عصری علوم پہ جانے کی وجہ سے وہ اس کی حیت اور کیفیت جو تربیت یہاں تھی وہ ختم ہو جاتی. نہ داڑھی قائم رہتی ہے الا مرحم ربی، اور نہ ہی نماز پھر وقت پر قائم رہتی ہے. پھر قرآن پاک آہستہ آہستہ بھولنے لگ جاتا ہے، صرف نام کے ساتھ حافظ رہ جاتا ہے، باقی سارا کھوکھلا ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مدارس کے ساتھ بچوں کو آپ نے وقف کیا ہے تو عالم بنائیں. اور ہمارے جامعہ میں یہ اعزاز ہے سارے علوم جب یہاں موجود ہیں. مثلاً اگر آپ کا بچہ میٹرک سائنس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سہولت موجود ہے، آرٹس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ سہولت موجود ہے، ایف اے کی، ایف ایس سی کی. جب ساری سہولتیں یہاں موجود ہیں تو پھر یہاں سے لے جانا اور اس کو دوسرے ماحول میں بے دینی والے ماحول میں لے جانا اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو کوئی ایسا علم ہو جو یہاں موجود نہ ہو.
مثلاً بچے نے FSC کرنی ہے میڈیکل میں، نان میڈیکل میں، جب یہاں سہولت موجود ہے تو وہ ہمارے پاس رہے اور کرے، ہم یہاں سے اس کو دوسرے شعبے میں منتقل کر دیں۔ اور اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے اس جامعہ کو یونیورسٹی تک لے جانے کا عزم اور ارادہ بلکہ فیصلہ کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ جس کا اعلان بھی آپ نے جمعے پر سن لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ سالم انٹرچینج موٹر وے کے ساتھ یونیورسٹی کی سنگ بنیاد جو ہے رکھنے کے لیے 15 مارچ جا رہے ہیں۔ وہاں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ کھلا ماحول جو آپ طلباء کی خواہش کی چاہت تھی اور میرا آپ سے وعدہ بھی انشاءاللہ ایک ایسے کھلی جگہ ماحول وہاں ہوگا، تو وہاں تقریباً وہ 6 ایکڑ کے قریب وہ جگہ ہے جہاں ہم انشاءاللہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں گے اور سارے علوم اس میں انشاءاللہ موجود ہوں۔ جس طرح ہم بچہ پرائمری پاس لیتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پریپ سے ہی بچہ لیں اور پھر MA تک اس کو آگے لے جائیں، یعنی کہ باقی سارے علوم وہاں موجود ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس 33 پاٹک میں آپ علم میں ہے کہ وہاں تقریباً 30 کے قریب طلباء زیر تعلیم میں پڑھ رہے ہیں، وہ شعبہ موجود ہے جہاں بچے میڈیکل کر رہے ہیں، نان میڈیکل، اور پھر آگے CSS کی تیاری کے لیے اب 4th ایئر میں ہے، اس کے بعد CSS کی تیاری کے لیے وہ بچے جا رہے ہیں۔ تو جب سارے علوم سارے شعبہ جات موجود ہیں، اسی طرح کچھ ساتھی کی جو خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ شہری بچے جو ہیں وہ کلاس میں یہاں کی جو ٹائم ٹیبل ہے یہ سخت ہے اور یہ مشکل ہے اور ہم اس کو رات کو اور یا یہاں رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے الگ شعبہ جو ہے وہ جامعہ میں قائم کیا، جو فیس دے کے کچھ ساتھی چاہتے تھے کہ فیس جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں اور مدرسے کے تعاون اور فنڈ سے ہم بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، اس کے لیے بھی ہم نے شعبہ آغاز کر دی، جس کے قاری اگر صاحب یہاں موجود ہیں، وہاں بھی تقریباً 15 سے زائد بچے اب داخل ہو چکے ہیں اور 20 تک ایک کلاس ہے، اس کے بعد پھر دوسری کلاس ساتھ شروع کر لیں۔ تو اگر پرائمری کے بعد مڈل تک اور حفظ 3 سالوں میں یہ سہولت بھی موجود ہے، یہاں ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے، اس کے بعد عصری علوم کی سہولت بھی موجود ہے، FSC کی سہولت بھی موجود ہے، انجینئرنگ کرنا ہو یا میڈیکل میں کرنا ہو وہ بھی موجود ہے، تو پھر کسی دوسرے ادارے کا انتخاب یا بچے کو لے جانا اور بچے کو دوسرے ماحول میں لے جا کے بچے کی تربیت کو خراب کرنا، اس وقت فتنوں کا دور ہے اور فتنے عام ہیں، تو والدین سے بھی گزارش ہے
جو آپ بنانا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے مزاج اور آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق اس کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ 33 پھاٹک میں ہمارا ادارہ ہے، وہاں پر بچوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو جو وہ لکھتا ہے اس کے مطابق اس کا داخلہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ جبر نہیں ہوتا کہ نہیں آپ میڈیکل نہ کریں یا اس میں نہ جائیں یا اس میں جائیں، جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق جب اس کو لے کے جا رہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے ساتھ رحم والا معاملہ آپ کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو جامعہ کے اندر ہی، کیونکہ یہ اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، جب حافظ ہو جاتا ہے تو والد اور ماں خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ بچہ سکول پڑھیں گے، تو سکول یہاں موجود ہے، تو اس لیے آپ بچوں پر بھی رحم کریں، اپنے حال پر بھی رحم کریں، تاکہ یہ پھر اثر نو دوسری طرف رخ کر کے آوارگی کا شکار نہ ہو جائے، اسی ماحول میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر محترم قاری عبدالروف صاحب کا، ان کے شاگردوں کا، ان کی ٹیم کا، اساتذہ کا، اور جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کا، تمام شعبہ جات کے اساتذہ کرام کا، اور مدیر محترم کا، اور ساتھ ہی صدر محترم اور انتظامیہ کا، اور آپ مہمانوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی۔ آپ کے سامنے اب شیخ قمر الزمان صاحب وہ انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اس کے بعد نماز ہوگی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ مہمانوں کے لیے ضیافت کا انتظام ہے، ان سے گزارش ہے کہ اسی شوق جذبے محبت کے ساتھ ضیافت میں بھی ضرور شریک ہو، نماز پڑھ کے انشاءاللہ فوری